لوگ ہیں جو یہ جاہلیت ہے کہ پھر بھی انہوں نے ایسے جعلی پیروں کے پاس جانا ہے بچیوں کو لے کے, عورتوں کو لے کے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے. اور جادو ٹونے کی حقیقت ہے تو بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سبھی ہر چیز آپ کے اوپر وہ جادو ہو ہی جائے گی. حقیقت کا ہونا اور اس کو تسلیم کرنا ایک اور بات ہے, اور یہ سمجھ بیٹھنا کہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے وہ جادو ہے. اچھا اعظم نے جوائن کیا کراچی سے, پہلے ہی کال ہولڈ پر تھی. پہلے شہریار بھائی السلام علیکم, تیار ہیں آپ؟ بہت انٹرسٹنگ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اور بہت سارے لوگ ہیں جو افیکٹڈ بھی ہیں. اور شہریار بھائی دیکھیں جب سیگمنٹ شروع بھی نہیں ہو تو لوگوں کو پتا ہے کہ دوسرا سیگمنٹ یہ ہے, تو وہ اعظم بھائی ہولڈ پر ہیں. بالکل بالکل کال ہونے کی. جی اعظم السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک اعظم. خیر مبارک. زیب بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اور ماشاءاللہ شو بہت اچھا چل رہا ہے آپ لوگوں کا اور بہت اچھا لگ رہا ہے. شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے. مفتی صاحب میری بیگم ہے, ان کا جو دماغی توازن ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو اکثر وہ جو ہے مجھے مارتی ہیں, اکثر جو ہے وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہیں. ابھی پرسوں ہی انہوں نے مجھے کوشش کی ہے جلانے کی نا, تو بہت مطلب سنگین صورتحال ہے. تو میں جب ان کے بھائیوں سے میں نے کمپلین کری مفتی صاحب, تو ان کے بھائی نے بھی میرے ساتھ بہت نامناسب رویہ اختیار کیا. میں بہت پریشان ہوں مفتی صاحب. میرے بچوں کو بھی انہوں نے اپنی طرف کر لیا ہے اور مجھے گھر سے انہوں نے نکال دیا, میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے. تو مفتی صاحب اگر میں کسی اور خاتون سے شادی کرنا چاہوں اور ان کو طلاق دینا چاہوں تو کیا ایسا مناسب ہے, ایسا میں کر سکتا ہوں؟ نہیں, سائیکیٹرسٹ کو دکھایا آپ نے کسی, یہ مجھے بتائیں. میں نے ان کو سب کو دکھایا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی اثر ان پہ خاص نہیں ہوا. اس مزید ان کی جو ہے مجھ پہ بڑھ گیا, وہ مجھے اور مزید جو ہے مجھ سے بدکلامی کرتی ہے, مجھے مارتی ہے. تو انہوں نے کبھی کوئی وجہ بتائی کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ کیا کس بات پہ غصہ ہے, مسئلہ کیا ان کو؟ نہیں, ان کو غصہ بلا وجہ مطلب کہ کسی بات پہ کوئی بات کہہ دوں ان سے, میں کھانا مانگ دوں ان سے, یا پھر میں ان سے کچھ بات کہہ دوں تو وہ مجھ سے بہت بدتمیزی کرتی ہے, مجھے وہ مارنے لگ جاتی ہیں. اچھا, تو اس میں کوئی جادو عملیات وہ والا کنیکشن تو نہیں ہے؟ سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیا انہوں نے. ہاں, ڈاکٹر کو دکھا چکے ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی جادو عملیات کچھ ایسی ہیں, یا انہوں نے کوئی کبھی کہا ہو ایسا؟ نہیں. اچھا اعظم کی, ہاں جی اعظم بھائی کی مجھے تو اسی طرف نشانیاں آئی ہیں. ہے کہ جب اس قسم کے مسائل آتے ہیں نا, یہ ایک دو کال میں تو نہیں ہوں گے, ان کو یا تو میرا نمبر دے دیا جائے, مجھ سے رابطہ کریں. عموماً ابھی یہ بات کرتے ہوئے ان کی آواز بھی بھر آ گئی جی, ان کے بھائیوں نے بھی مجھے مارا. دیکھیں جو بھی جب پہلی دفعہ اپنی بات کرتا ہے نا اسے اپنا بتاتا ہے کہ جی میں مظلوم میں کربلا ہوں. اب اپنا بھی تو بتاؤ, تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. لڑکی ایسے کوئی لڑکی نہیں برباد نہیں کرتی, تم بھی کچھ کرتے ہو گے, تمہارا ہو سکتا کچھ اس نے پکڑ لیا ہو کوئی ایسی چیز, بالکل ہے نا, تو اس وجہ سے وہ ڈپریس ہو گئی ہو. کیونکہ بچے بھی دیکھیں سپورٹ کر رہے ہیں ماں کو, ان کو غلط نہیں لگ رہا. مینس کے سارے اکٹھے ایک دم خراب نہیں ہو سکتے, غلط نہیں ہو سکتے, آپ کا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں آپ کے ساتھ ہمدردی ہے مجھے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر فرمائے. آپ ایسا کریں, آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ 3 بار آیت الکرسی, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے بیگم بچوں کو بھی پلائیں. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ اگر کوئی نظر بد لگی ہوئی ہے, اگر جادو ہے, اگر کسی قسم کا کسی نے کوئی عملیات بد, تعویذات بد کیے میں, اللہ نے چاہ تو ان کی برکتوں سے, ان تینوں کی برکتوں سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. یہ یقین رکھیے گا, میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے مجھے بتایا آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اس پہ نظر ہے یا جادو ہے. بعض دفعہ تو باتوں سے بھی پتا چل جاتا تھا. اچھا, اب میں نہیں سمجھتا ان کی بیوی کے اوپر کسی قسم کا کوئی, لیکن آپ کے پاس ایسے آتے ہوں گے کیسز جس میں جادو, کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے, یہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے؟ زیادہ تر میں آپ کو عرض کروں, میں آپ کو 99% میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 99% مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں, روحانی نہیں ہوتے. یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں, اولاد کی اور بچوں کے درمیان, اولاد اور والدین کے درمیان گیپ ہوتا ہے, جو آج کل جنریشن زی کہلاتی ہے, جنریشن الفا ہوتی ہے, اور نہ جانے کیا کیا اپنے آپ کو یہ لوگ کرتے ہیں. ان کے اندر مسائل ہوتے ہیں. نظر بد سب سے بڑی ہے, میرے نبی نے فرمایا نظر بد کی وجہ سے قیامت کے قریب قبرستانوں کی آبادی بڑھ جائے گی. نظر بد کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے. جیسے کالر بھی ویٹ کریں آپ سے سوال کریں. کون ہمارے ساتھ لاہور سے ہے؟ احتشام لاہور سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, رمضان مبارک احتشام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے احتشام, بتائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ اچھا, میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ جیسے ہم کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت ہو یا نفل ہو, اکثر جو ہے نماز پڑھتے ہوئے دھیان بٹ سا جاتا ہے.
تو اس کے لیے مفتی صاحب سے گزارش ہے کوئی رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس طریقے سے نماز ہم ادا کریں کہ اس میں دھیان لگا رہے. اکثر کوئی خیال ذہن میں آ جاتا ہے کسی طرح دھیان بڑھ جاتا ہے, تو اس کے لیے رہنمائی فرمائیں. چلیں آپ کا سوال جی. اللہم ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد 3 بار. اللہم ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز توجہ کوشش کیا کریں, کوشش کرنے سے ہوتا ہے انشاءاللہ توجہ. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے توجہ بڑھنے کی, ہمارا وضو یا غسل صحیح نہیں ہوتا, طہارت صحیح حاصل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بھی توجہ بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وضو اور غسل کو صحیح کروا لیجیے. وضو اور غسل سے آپ کو احتشام جواب مل گیا, اور غسل سے یہ بھی تعلق ہے کہ جادو کی جو امرین اسلام آباد سے. جی امرین السلام علیکم. جی رمضان مبارک. امرین ٹھیک ہیں آپ؟ امرین ہیلو, دوبارہ کال ملا ہے آپ کہتے ہیں وضو اور غسل, تو یہ اس کا تعلق جادو سے بھی ہے نا کہ اگر آپ بالکل ہے. بے وضو بے غسلے پہ بہت جلد جادو اثر کرتا ہے. اگر بندہ غسل واجب ہے کسی وجہ سے اور اس نے اگر غسل واجبہ نہیں اتارا, غسل نہیں کیا ہوا, تو وہ تو بہت آسان ٹارگٹ ہے شیطان کا اور جادو کا, سفلی کا, کالے جادو کا, عملیات بد کا, تعویذات, یہ سب اس پہ فوراً. کیوں؟ جب غسل واجب ہوتا ہے نا, بندہ ناپاک ہوتا ہے, تو اس وقت اس کی جو حفاظتی اورا جو ہوتا ہے, شیلڈ ہوتی ہے, وہ بریک ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ فوراً جیسے بے غسلے ہو فوراً غسل. امرین اسلام آباد سے. السلام علیکم امرین. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امرین رمضان مبارک, بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے, کیا پریشان؟ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. ایک تو میرے بال بہت گرتے ہیں اور میرا رنگ روپ بھی بہت خراب ہو گیا ہے. جو مجھے دیکھتا ہے وہ ایسا لگتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ تم بیمار ہو. اور جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو میرے جسم پر بھی نیل ہوتے ہیں. تو مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے یہ سب مسائل حل ہو جائے. دیکھیں بیٹا, سب سے پہلی تو بات یہ کہ جسم پر نیل پڑنا, یہ یاد رکھیے, لوگ عموماً کہتے ہیں جی نیل پڑنے سے جو ہے نا اس کا مطلب ہے جادو ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ نیل پڑنے سے. نیل پتہ کب پڑتے ہیں؟ ہم دیکھیں عموماً ہونٹ بھی نیلے پڑ جاتے ہیں. پانی جو لوگ کم پیتے ہیں, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ران پہ نیل پڑ گیا, بازو پہ نیل پڑ گیا, گردن پہ نیل پڑ گیا, یہ پڑ سکتے ہیں. یہ ایک میڈیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے, پانی زیادہ پیئیں. دوسرا, جادو بھی ایک وجہ ہوتی ہے نیل پڑنے کی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اوپر جادو ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ کیا کریں, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, یہ 5 چیزیں پڑھ کے پانی پہ پی لیا کریں. اگر آپ کی طبیعت میں بہتری پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی آپ پہ جادو تھا اور اب آپ بہتر اس کا ریمیڈی کر رہی ہیں آپ. دوسری بات یہ, چہرہ آپ کا بسمردہ رہتا ہے اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ بیمار ہیں, تو اس کے لیے اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا کریں. اس پانی کو جو ہے نا کسی بوٹل میں اسپرے پہ ڈالیں. ارکے گلاب مل جائے تو بہت اچھا, جن کو ارکے گلاب سوٹ نہیں کرتا تو عام سادہ پانی پہ اللہ نور السماوات والارض 11 بار, اور سورہ وہ 3 کی آیت نمبر 4, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ وہ دم کر کے پانی تیار کر لیں. 4-5 مرتبہ اسپرے کر لیا کریں دن میں. پہنچنا نہیں ہے, بالکل وہ پانی پہنچنا نہیں ہے, اس کو بہنے دیں, خود ہی سوکھنے دیں, نہ ٹیشو سے نہ تولیہ سے پہنچنا نہیں ہے انشاءاللہ. اور نماز پابندی سے پڑھیں, وضو کریں تو آپ کا چہرہ روشن ہو جائے. بالکل ایسے, اور وہ کریمیں نہیں لگانی کہ جو تینوں کریمیں ملا کے نماز پڑھیں, بس نماز پڑھیں, بالکل پاک و پاکیزہ رہیں. تو شہریار بھائی نے بڑی اچھی باتیں بتائیں, اور یہ ویسے ماڈرن مفتی بھی ہیں شہریار بھائی, تو وہ سائنس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. پہلے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس آسانی سے بتاتے ہیں, سمجھ آتی ہے. اچھا بریک لینی پڑے گی ایک بار پھر زہیب, اور اس کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے شو پہ بھی سیلیبریٹی نے ہمیں جوائن کرنا ہے, کچن کوکنگ ہوگی, افطاری بتائیں گی نازیہ آج کیا بنا رہی ہیں, ساتھ میں بیت بازی کا مقابلہ, ڈبیٹ کمپٹیشن, بہت ہی میں کہتی ہوں نا پاور پیکڈ ہے ہماری جہاں رمضان ٹرانسمیشن. نوال پرویز ملک ہیں اور نازیہ ملک. ہاں جی, 2-3 نہیں, 3 کیا بات ہے, گنتی صحیح نہیں ہے زہیب کی, 4 عام آدمی عام آدمی تمہیں کیا بتا, اور کون ہے.